मुद्दसिर है रुतबा सरकार का। पढ़ती है आयत आयत, पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का। खुतबा सरकार का, खुतबा सरकार का। मकतब आदिलाबाद के आज के इस प्रोग्राम के मुकर्रिर खुसूसी हिंदुस्तान के मारूफ इदारे के और सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों फजला के उस्ताद हदीस दारुल मऊ के शेखुल हदीस हम सब के सरों के ताज उस्ताद गिरामी कद्र हजरत मौलाना मुफ्ती अनवर अली साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हुजूर डॉक्टर मुनव्वर राना के इन दो मिसरों के साथ पहुंचता हूं कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा। हजरत तशरीफ लाएं अपने कीमती खिताब से हम सबको महजूज व मुस्तफीद फरमाएं। आप हजरत संजीदगी के साथ तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन यतलून किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियह وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلبہ طالبات اور اسٹیج پر تشریف فرما سارے ہی معزز حضرات، ماشاءاللہ یہ پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے اور آپ حضرات نے بہت سارے علماء کرام کی باتیں سنی، نعت گو شعراء کے بہترین اشعار سنے، اور اب یہ جلسہ اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بات ہوگی اور بہت جلد دعا کے بعد اس جلسے کا اختتام ہوگا۔ سب سے پہلے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آج کا یہ جلسہ قرآن کریم کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے۔ ہمارے عزیز بچوں نے قرآن پاک کا ناظرہ ختم کیا اور اللہ کے ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب کا اپنے سینے میں محفوظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، حافظ کے لیے بھی، ان کے ماں باپ کے لیے بھی، ان کے استاد کے لیے بھی۔ اور ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو یاد کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یاد کرنا آسان کیا۔ دنیا میں قرآن پاک کے علاوہ مسلمانوں کے پاس تو اللہ کی یہ پاک کتاب قرآن پاک ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے پاس بھی اپنی مذہبی کتابیں ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں عیسائی ہیں،
مسلمانوں سے زیادہ ان کی آبادی ہے، تقریباً 200 کروڑ ان کے پاس انجیل ہے۔ یہودی بڑے چالاک اور ذہین ہیں، بڑے شاطر دماغ رکھنے والے ہیں، دنیا میں ان کی آبادی بھی 1 کروڑ 2 کروڑ ہے، ان کے پاس تورات ہے۔ ہمارے برادران وطن کے پاس ان کی مقدس کتاب وید ہے، لیکن آپ دنیا میں ایک ایسا نمونہ نہیں پیش کر سکتے کہ کوئی عیسائی انجیل یاد کر لے زبانی، کوئی یہودی تورات یاد کر لے زبانی، اور کوئی اور آدمی وید یاد کر لے زبانی۔ اس کی ایک مثال دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی۔ ہمارے یہ حفاظ کرام قرآن پاک یاد بھی کرتے ہیں اور محراب میں کھڑے ہو کر رمضان میں 30 پارہ سناتے بھی ہیں۔ بہت سارے مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پورا قرآن سنتے ہیں۔ اور یہ کوئی تنہا ایک آدمی کی بات نہیں، دنیا میں لاکھوں مسجدیں ہیں، ایک اندازے کے مطابق 27 لاکھ مسجدیں۔ 2 سال 3 سال پہلے کا اندازہ تھا، اب اور اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو دنیا کی ان تمام مساجد میں حفاظ کرام رمضان کے مہینے میں کھڑے ہو کر تراویح سناتے ہیں اور دنیا کے سارے مسلمان سنتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے، سارے مسلمانوں کے لیے فخر کی بات بھی ہے اور یہ غور کرنے کا نقطہ بھی ہے۔ ایسا اس بنا پر ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں جو اتری ہیں، تورات، انجیل اور زبور، اس کے ماننے والوں نے اس کو بگاڑ دیا۔ تورات، انجیل اور زبور کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام پر صحیفے اتارے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ان صحیفوں کو اور ان آسمانی کتابوں کو پچھلے لوگوں نے بگاڑ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر جب یہ کتاب عطا فرمائی تو یہ اعلان کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ نصیحت کی کتاب ہم نے اتاری ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے محافظ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے میں 1 2 نہیں بلکہ کبھی ہزاروں کی تعداد میں، کبھی لاکھوں کی تعداد میں، آج اس دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کیا، یاد کیا، اس کو سناتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کی حفاظت کا انتظام ہے، اور ایسا اس بنا پر ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے بڑی کتاب ہے قرآن پاک۔ ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سب سے بڑی کتاب ہے قرآن پاک۔ اسی لیے قرآن کے تعلق سے میں تھوڑی سی باتیں آپ حضرات کو سناؤں گا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پاک کتاب اتاری، اس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اپنی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا رسولوں کی رسالت کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا قیامت اور قیامت کے بعد کے مناظر اور مراحل کا۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک مناظرہ ہوا جاوید اختر صاحب اور مولانا شمائل ترمذی کے درمیان۔ آج تو موبائل کا زمانہ ہے، ہر جگہ وہ مناظرہ سنا گیا اور بہت سارے نوجوانوں کے موبائل میں وہ مناظرہ محفوظ بھی ہوگا۔ ایک آدمی جو مسلمان خاندان کا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے، اور ایک مولانا صاحب نے اس کو چیلنج کیا، مناظرے کی اور مقابلے کی دعوت دی، اور دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل رہا کہ جاوید اختر صاحب لاجواب ہو گئے، اور شمائل صاحب کی کامیابی کو تمام مسلمانوں نے سنا اور اس پر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔
اب آپ سوچئے کہ ایک مسلمان یا کوئی بھی انسان کیا اللہ کا انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے وجود پر، اپنی عظمت پر اور اپنی کبریائی پر، اپنی وحدانیت پر ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں دلیلیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پاک کتاب میں دی ہیں، سینکڑوں دلیلیں، مگر ہم عربی زبان سے ناواقف ہونے کی بنا پر قرآن پاک سمجھتے نہیں، علماء کرام سے قرآن پاک کی باتیں سننے کا موقع ہم کو نہیں ملتا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، تلاوت بھی نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں چھوٹی چھوٹی اور موٹی موٹی کچھ باتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ میاں بیوی ملتے ہیں، ماں کے پیٹ میں نطفہ پڑتا ہے اور پھر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے مرحلوں سے گزر کر اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے پوچھتے ہیں، خاص طور پر ایسے لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم نہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ کے وجود میں شک ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بتاؤ اس بچے کو ماں کے پیٹ میں تم بناتے ہو کہ ہم بناتے ہیں؟ ہزاروں سال سے یہ دنیا ہے، آج میڈیکل سائنس بہت ترقی پر ہے، کیا کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کوئی انسان بناتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بنتا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہزاروں سال پہلے پیدا کیا، انسانوں کی روح اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے چیونٹیوں کی شکل میں نکالی۔ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے لوح محفوظ میں، اس تقدیر کے مطابق 4 مہینہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کو ہو جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، روح ڈالتا ہے، اور پھر جب اس کا وقت دنیا میں پورا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، روح نکالتا ہے۔ نہ کسی کے اختیار میں ہے روح ڈالنا اور نہ کسی کے اختیار میں ہے روح نکالنا۔ تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک بہت سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک انتہائی صحیح سالم خوبصورت بچہ ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بتاؤ یہ بچہ تم بناتے ہو ماں کے پیٹ میں کہ ہم بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو سمجھایا۔ آگے اس کے بعد فرماتے ہیں ارائیتم ما تحرثون، ارائیتم ما تحرثون، ذرا بتاؤ تم کھیتی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا کھیت میں غلہ تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ کیا کوئی آج کہہ سکتا ہے کہ غلہ جو ہے ہم پیدا کرتے ہیں؟ دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں کسان ہیں، ہر جگہ کسان ہیں اور ہر جگہ کھیتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ اے کھیتی کرنے والوں کہ کھیتوں میں جو تمہارے غلہ پیدا ہوتا ہے، غلہ ہم پیدا کرتے ہیں کہ تم پیدا کرتے ہو؟ ظاہر ہے کہ کسان کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ کھیت کھودتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس دانے کو سڑانا، اس کے اندر سے پودا نکالنا اور پھر اس کو بڑا کرنا، اس کے اندر بالیاں پیدا کرنا، موقع سے اس کے اندر اس کو بڑھانا اور لذت پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے کسی کے بس میں نہیں۔ یہ زمین، آسمان، سورج اور چاند، یہ ساری چیزیں جب لگتی ہیں تب جا کر کے گیہوں کا ایک دانہ پیدا ہوتا ہے، چاول کا ایک دانہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا سے بڑا سائنسداں اور کوئی بڑا سے بڑا ماہر کسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کھیت میں غلہ پیدا کرنا یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، ہم جیسے چاہتے ہیں غلہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیسرا سوال کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ افرأیتم ما تشربون افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔
لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، ذرا بتاؤ جو تم پانی پیتے ہو بادل سے یہ پانی تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ جو پانی ہم پیتے ہیں، آپ پیتے ہیں، ساری دنیا پیتی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بادل سے یہ پانی تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بادل سے پانی میں اتارتا ہوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ اتارتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا بنا دیتے۔ فلولا تشکرون، میٹھا پانی پی کر کے تم اللہ کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ چوتھا سوال کرتے ہیں افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، وہ آگ جو تم جلاتے ہو، لکڑیاں جلاتے ہو درختوں کی کاٹ کر، بتاؤ ان درختوں کو تم نے پیدا کیا ہے کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ سفر آپ کیجئے، بعد مرتبہ میلوں میل رہتے ہیں درخت ہی درخت، ان درختوں کو نہ کسی نے بویا ہے نہ کسی نے پانی دیا ہے، اللہ کی قدرت سے وہ اگے ہیں، اللہ کے پانی سے وہ بڑھے ہیں، اور میلوں میل ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک جنگل میں درخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، ان آگ کے درختوں کو، لکڑیوں کے درختوں کو تم نے پیدا کیا ہے کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ دیکھیے موٹی موٹی قرآن پاک کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھا رہے ہیں انسانوں کو اپنا وجود، اور اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اپنی قدرت۔ تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں اور قرآن پاک کو سمجھیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے گئے۔ ابھی آپ نے دل خرابادی صاحب کی نعت میں سنا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کیوں گئے؟ اگر آپ نے سیرت کی کتاب پڑھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں سنی ہوں گی، تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ جس دن مکہ مکرمہ میں میٹنگ کیا مکہ کے لوگوں نے دارالندوہ میں، اور ابلیس ایک شیخ کی شکل میں وہاں موجود تھا، آدمی کی شکل میں آیا تھا، مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا دین برابر پھیل رہا ہے، لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا، اس کو روکنے کی کیا تدبیر کی جائے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ محمد کو گھر میں قید کر دیا جائے۔ ابلیس جو آیا تھا شیخ کی شکل میں، اس نے کہا کہ اس سے کام نہیں چلے گا، کوئی اور رائے بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ محمد کو شہر سے باہر نکال دیا جائے، مکے سے باہر نکال دیا جائے۔ ابلیس نے کہا کہ اس سے بھی کام نہیں چلے گا، وہ تو بہت آسانی کے ساتھ اپنا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچائیں گے۔ کسی نے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر ابلیس نے تالی ٹھوکی اور کہا کہ بس یہی ایک راستہ ہے ان کے پیغام اور ان کے دین کو ختم کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تدبیر سوچی گئی، اور وہ راستہ کیسے آپ کو قتل کیا جائے کہ بنو ہاشم انتقام نہ لے پائیں، وہ ساری باتیں طے ہوئیں۔ جس وقت یہ باتیں طے ہو رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سن رہے ہیں اور جان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر کیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر روز جاتے تھے، لیکن صبح کو یا شام کو جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ دھوپ وہاں کی بہت تیز ہوتی ہے، بہت شدید دھوپ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دوپہر میں حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور جا کے کہا کہ ابو بکر تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں کوئی نہیں ہے سوائے آپ کی بیوی عائشہ کے اور اس کی بہن اسما کے، آپ کو جو کہنا ہو کہیے، یہاں سے کوئی راز فاش نہیں ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا الصحبہ یا رسول اللہ، الصحبہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت اچھا ہے، تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا یہ بلا وجہ نہیں ہوا، یہ اس وقت ہوا کہ جب آپ کا جو پیغام تھا لا الہ الا اللہ کا پیغام،
لا الہ الا اللہ کا پیغام، اس پیغام پر مکے والوں نے آپ کے قتل کا پروگرام بنایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 13 سال کی مشقت کے بعد اور 13 سال کی پریشانیاں سہنے کے بعد آپ کو مکہ چھوڑنے کی اجازت دی، اور مکہ چھوڑ کر کے آپ چلے گئے مدینہ منورہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو، اس اصل پیغام کو جاننا، ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے ہماری کامیابی کا راستہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں جو پہلا پیغام تھا وہ یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آپ کا بنیادی پیغام تھا، سارے نبیوں کا پیغام ہے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اسی توحید کی دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب کچھ دن بیتا ہے تو مکے کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس گئے۔ ابو طالب بہت بڑے سردار تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ بڑے بڑے سردار گئے اور کہا کہ ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، بھائی کو بھائی سے دور کرتا ہے، باپ کو بیٹے سے الگ کرتا ہے، بیوی کو شوہر سے جدا کرتا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیجئے۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے اشراف ہیں، بڑے اونچے لوگ، بڑے بڑے سردار، کیا کہتے ہیں ذرا ان کی بات سنو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، میں تو ان سے کہتا ہوں کہ صرف میری ایک بات یہ مان لیں، سارا عرب اور سارا عجم ان کے قدموں میں گرے گا، ان کی حکمرانی مانے گا، ان کو اپنا بڑا تسلیم کرے گا۔ ان سرداروں نے کہا کہ ایک بات نہیں، ہم آپ کی 10 بات ماننے کے لیے تیار ہیں، بتائیے تو وہ بات کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ مان لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے، فوراً اٹھے اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے تو تمام ہمارے خداؤں کو ہٹا کر کے ایک خدا بنا دیا، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ پھر کہا کہ چلو اور اپنے خداؤں کی حفاظت کرو، ہمارے خداؤں کو ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے تو ایسی باتیں پچھلے مذہب میں کہیں نہیں سنی، یہ تو من گھڑت بات ہے۔ تو سیدھی سادی بات اور پکی بات جو پچھلے تمام نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں کہی تھی، ان کو ان لوگوں نے کہا انوکھی بات اور من گھڑت بات، اور کہا کہ جلدی چلو اپنے خداؤں کو بچاؤ، ہمارے خداؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو چھینا جا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنے دل میں بسائیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں بسائیں۔ اور دوسرا کلمے کا جز ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لائے ہیں پیغام، اس پیغام کو ہم سمجھیں، اس پیغام کو ہم سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، تب جا کر کے یہ دونوں کلموں کا تقاضا پورا ہوگا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا۔ نعت کے اشعار سن کر کے ہم خوب خوش ہو جائیں، مدینے کا نام سن کر کے خوش ہو جائیں، اس سے کام چلنے والا نہیں۔ کام تو اس سے چلے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، ان چیزوں کو اپنائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ جس طرح محبت کا معاملہ کیا، آپ کی معاشرت اور آپ کا جو گھریلو طریقہ ہے اس کو اپنائیے، کامیابی ان چیزوں سے ملے گی۔
نعت کے اشعار سن کر کے خوب مگن ہو جانا اور تالی بجانا اور خوش ہو جانا، اس سے ہمارا کام نہیں چلے گا. کام چلے گا عمل سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ کے رسول نے عمل کرنے کے لیے کہا ہے. قرآن پاک میں جب ابھی آپ نے سنا ہے سورہ مزمل اور سورہ مدثر. مدثر یا مزمل یہ کوئی عہدہ نہیں ہے اللہ کے رسول کا. مزمل یا مدثر یا آپ کا کوئی عہدہ نہیں ہے. اس کا لفظی معنی ہے عربی زبان میں کمبل اوڑھنے والا، چادر اوڑھنے والا. کمبل اوڑھنے والا اور چادر اوڑھنے والا. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے. اس کا سن لیجئے یعنی یہ کس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزمل اور مدثر کہا ہے. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا ہے. وہاں کچھ تھا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکے میں چھوڑا. حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ہم کو یہاں بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ سر ہلا دیا. حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. تھوڑا سا پانی تھا، تھوڑا موڑا کچھ اور کھانے کا سامان تھا، ختم ہو گیا. بیٹا تڑپنے لگا پانی سے. ماں کی چھاتی میں دودھ ختم ہو گیا. ایسا لگتا تھا کہ اسماعیل مر جائیں گے. حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہیں صفا اور مروہ، دوڑ رہی ہیں صفا اور مروہ. ایک طرف پہاڑ تھا مروہ کا، ایک طرف پہاڑ تھا صفا کا. دوڑ کے یہاں جاتی، دوڑ کے وہاں آتی کہ کوئی آدمی دکھائی دے اس سے میں اپنے بچے کے لیے پانی کی بھیک مانگوں. بہت دیر ہو گئی، 7 چکر لگایا. پھر آگے دیکھتی ہیں اپنے بچے کو کہ بچہ میرا زندہ ہے کہ مر گیا. تو دیکھا کہ جہاں اسماعیل کی ایڑیاں پڑ رہی تھی وہاں سے پانی ابلنے لگا. وہی زمزم کا چشمہ اللہ نے ابالا اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے. اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اسماعیل بڑے ہوئے. جرہم قبیلہ آ کر کے آباد ہوا، مکہ مکرمہ بسنے لگا. جب اسماعیل تھوڑا بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ آتے رہتے تھے شام میں. لیکن ہزاروں میل کا سفر طے کر کے، 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ موقع موقع سے آتے تھے. ایک بار آیا تو کہا کہ اسماعیل اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر بناؤں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اسماعیل نے کہا ضرور مدد کروں گا. تو ان دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کے اللہ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ. وہ گھر پہلے تھا، حضرت نوح کے طوفان میں گر گیا تھا. ان دونوں نے دوبارہ اس کو بنایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی کہ اس کی بنیادیں کہاں تھی بتایا اور ان حضرات نے بنایا. اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ دھیرے دھیرے بستا گیا، بڑھتا گیا. اور اس زمانے سے حج شروع ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے اوپر کے دادا ہیں، درمیان میں 2400 سال کا فاصلہ ہے. 2400 سال کا فاصلہ ہے درمیان میں. ایک زمانے تک مکے کے لوگ توحید پر قائم تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 300 سال پہلے وہاں عمر ابن لحی نام کا ایک آدمی پیدا ہوا. شام گیا، وہاں کا بت پرستی ہو رہی تھی، لے آ کر کے بت گاڑ دیا. اور پھر اس کے بعد بت کی لوگ پوجا کرنے لگے. اور جب اللہ کے رسول کا زمانہ آیا تو سارا مکہ اور سارا عرب بت پرست ہو گیا. سارا مکہ بت پرست ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول میں گھٹن ہوتی تھی، اس لیے کہ نبی کبھی کسی دور میں بت پرستی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ہونے کے قریب ہوئے. آپ کو بہت زیادہ الجھن رہتی تھی، فکر رہتا تھا. آپ چلے جاتے تھے غار ہرا اور 6 مہینے تک وہاں آپ رہے. 2-3 دن کا کھانا لے کر جاتے، ختم ہو جاتا تو کھانا آ کر کے لے جاتے. کبھی حضرت خدیجہ پہنچا دیتی. مکہ مکرمہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے اگر غار ہرا دیکھا ہوگا تو ان کو اندازہ ہوگا کہ آج کے بھرے پورے مکہ میں جہاں 10 لاکھ کی آبادی ہے، غار ہرا میں اکیلے رہنا بڑا مشکل کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں وہاں اکیلے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. 6 مہینہ ہونے کے بعد
حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا کہ اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ ہمارے نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے، کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل نے زور سے آپ کو دبایا، بہت زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکل گئی۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے پڑھایا اقرا کی آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، 5 آیتیں پڑھایا۔ آپ نے وہ آیتیں پڑھیں اور گھر آئے تو آپ پر وہ عجیب کیفیت طاری تھی، تیز بخار ہو گیا، جڑائیں آنے لگی، اور آپ جلدی سے گھر آئے اور آپ نے کہا کہ خدیجہ مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ تو آپ کو کمبل اڑھایا گیا، اور اسی موقع کی آیتیں ہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کمبل اڑھایا گیا۔ آپ اٹھے تو آپ نے کہا کہ خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ وہ کیفیت عجیب و غریب تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل نئی کیفیت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کا اکرام کرتے ہیں، اور مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بچاتے ہیں جن کو کوئی بچانے والا نہیں، اور آپ لوگوں کی غمخواری کرتے ہیں۔ اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچاداد بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، جو اس زمانے میں تورات کے عالم تھے اور پچھلے پیغمبروں کی باتوں کو جانتے تھے۔ حضرت خدیجہ آپ کو ان کے پاس لے گئیں، اور حضرت خدیجہ کے چچاداد بھائی تھے، کہا کہ ذرا دیکھیے آپ کا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنائیں تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ تمہارے پاس تو وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، اور ایک دور آئے گا کہ تمہاری قوم تم کو یہاں سے نکال دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر کے بڑا تعجب ہوا، اتنا لوگ مجھے مانتے ہیں، سچا امین کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لوگ مجھ کو نکال دیں گے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ اس طرح کا پیغام جو بھی لے کے آیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کی مدد کروں گا۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ ایک موقع آیا کہ مکے کے لوگوں نے پروگرام بنا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ تو یہ اسی موقع کی صورتیں ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اور اے کمبلی اوڑھنے والے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہدہ یا مرتبہ نہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اسی سورہ مزمل میں پڑھیے۔ 5 وقت کی نماز تو سارے مسلمان پڑھتے تھے، اس زمانے میں جتنے مسلمان تھے سارے مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ مسلمان مرد اپنے مسجدوں میں آ کر کے، عورتیں اپنے گھروں میں، اس زمانے میں عورتوں کو بھی مسجدوں میں آنے کی گنجائش تھی، سب پڑھتے تھے 5 وقت کی نماز۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو خاص طور پر حکم دیا تھا کہ رات میں اٹھ کر کے بھی اللہ کے سامنے آپ کھڑے رہیے۔ سورہ مزمل میں ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت اللہ کے سامنے کھڑی رہتی ہے، کبھی رات کا 2/3 حصہ، کبھی رات کا آدھا حصہ، کبھی رات کا 1/3 حصہ۔ یہ فرض نماز کی بات نہیں ہے، یہ ہے نفل نماز اور تہجد کی نماز۔ رات کا 2/3 حصہ کا مطلب ہوا کہ اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹہ آپ مصلی پر رہتے تھے۔ 9 گھنٹے کی رات ہے تو کبھی آدھی رات 4.5 گھنٹہ آپ رہتے تھے مصلی پر، کبھی 3 گھنٹہ آپ رہتے تھے مصلی پر۔ دن میں تو آپ کا کام تھا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اللہ کے بندوں کے پاس گھوم گھوم کر کے اللہ کا پیغام پہنچانا کہ لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دن میں آپ کا یہ پیغام تھا، کام تھا، اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ تو ہم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سن کر کے
یعنی خوش ہو جائیں، اس سے ہمارا کام نہیں چلے گا، ہم کو بھی وہی کام کرنا پڑے گا جو ہمارے نبی بتا گئے ہیں، جو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ جو 5 وقت کی نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپ کر کبھی کھلم کھلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 3 کام کرنے والے یرجون تجارت لن تبور، یہ 3 کام کرنے والے ایسی تجارت کرتے ہیں اور ایسا کاروبار کرتے ہیں کہ جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، یعنی 100% یہ نفع کا کاروبار ہے۔ اور آگے فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع والی تجارت اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ اللہ ایسے لوگوں کو پورا بدلہ دے، اور بدلہ تو دے ہی، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو مزید عطا کرے۔ انہ غفور شکور، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب بندوں کے عمل کو قبول کرنے والا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کا کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی دنوں رات محنت کرتے تھے، اللہ کے بندوں پر لگے رہتے تھے، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ ہمارے لیے اتنی مشقت اٹھانا ہمارے بس میں نہیں، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے روزہ رکھنا، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زکوٰۃ دینا، اور پیسہ دیا ہے تو حج کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جانے والے فرائض ہیں۔ ان کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کی امید ہے، بلا شبہ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے، ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے، ضرور کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش۔ مگر سفارش کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے عمل کے ساتھ ہے، ہم پہلے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے فائدہ اٹھائیں۔ صرف ہم آپ کی سفارش کے بھروسے رہے اور ہم نے اللہ کا فرض پورا نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہیں گے سزا دے کر جہنم میں سزا دے کر کے جنت میں لے جائیں گے، اور جس کو چاہیں گے معاف فرما کر پہلے ہی مرتبہ میں لے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا نہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی نافرمانی ہے۔ آج ہی کے اخبار میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر ہیں، آج کے انقلاب میں مضمون چھپا ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے جس چیز میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کیا، اگر امت اس چیز کو قبول نہیں کرتی تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ کو تو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں مل رہی ہے اور ہم کو نماز سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان، پتہ لگائیے تو معلوم ہوگا کہ 50% مسلمان ایسے ہیں جن کو جمعہ کے علاوہ اور نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز میں ٹھنڈک محسوس کیا، ہم آپ سے کتنی دور ہیں۔ تو اس لیے ہمارے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اسلام نام ہے عمل کا اور دین نام ہے عمل کا۔ ہم آج تھوڑا سا توجہ دیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہم کو اپنے آغوش میں لے گی۔ اور یہ آپ خوب یاد رکھیے کہ تمام لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ بس ایک آیت پڑھ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے قرآن پاک میں کہلوایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اے نبی آپ کہیے کہ میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ سورہ کہف کے آخر کی یہ آیتیں ہیں۔
اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا میں تم کو ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کہیے سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام محنت دنیا میں برباد ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنے جاننے میں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کرایا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانا، اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانا. قرآن کا انکار کرنا اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، اور قیامت کو نہ ماننا یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار ہے. ہر مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی، ہم کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے ہم کو پیش ہونا ہے. تو ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں کا، قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال برباد ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت میں جب اعمال کی ترازو قائم کی جائے گی اور نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو وہاں ان کے پاس کوئی ایسا عمل ہوگا ہی نہیں جس کو ترازو پر رکھا جائے، اس لیے ان کے لیے ان کے اعمال کو تولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ سوچئے دنیا میں آج تقریباً 8 ارب لوگ ہیں، 800 کروڑ لوگ، 800 کروڑ لوگ. کتنے لوگ آج کے پہلے جا چکے اور کتنے لوگ ابھی معلوم نہیں قیامت تک آئیں گے. یہ سارے انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے قیامت میں، سارے لوگ قیامت میں ایک میدان میں جمع ہوں گے. پہلا سور پھونکا جائے گا، جتنے لوگ موجود ہوں گے مر جائیں گے. دوسرا سور پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والے اور ایسی طاقت والے ہیں کہ سیکنڈوں میں سب اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، دیر نہیں لگے گی، سیکنڈوں میں سب کھڑے ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے رائی کے دانے کے برابر کوئی ٹکڑا ہے جس کو کہا جاتا ہے عجب الذنب. چاہے آدمی کو مٹی میں گاڑ دیا جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، وہ حصہ جلتا نہیں، نہ سڑتا ہے نہ جلتا ہے. آج کے زمانے میں سائنسداں اس حصے پر تحقیق بھی کر رہے ہیں. پہلا سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے، پھر بارش ہوگی. اس کے 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. جیسے بارش ہوتی ہے پودے اگتے ہیں، اسی طرح سے سارے انسان اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اپنی قبروں سے. وہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتے، وہ اس قدر بدحواس ہوں گے. فرشتہ پکارے گا کہ آ جاؤ محشر کے میدان میں، دوڑتے ہوئے بھاگیں گے. قرآن پاک میں ہے لا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. کہ ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں سے، پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اللہ اس وعدے کے خلاف کرے گا. اللہ تو ان کو ٹال رہا ہے ایسے دن کے لیے کہ جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی. آنکھیں پتھرانے کا مطلب یہ ہے کہ مانتے نہیں تھے قیامت کو. جب قبروں سے اٹھیں گے تو دیکھ کر کے ماحول اور دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے. فرشتہ پکارے گا، دوڑتے ہوئے بھاگیں گے. مہطعین مقنعی رؤوسہم، اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہوئے اس طرح دوڑیں گے کہ ان پلک جھپکانا بھول جائیں گے. ان کے دل ہوا میں اڑتے ہوں گے اور پہنچ جائیں گے میدان محشر میں. تو یہ آج کی دنیا میں 800 کروڑ لوگ ہیں. کتنے لوگ جا چکے، کتنے لوگ آنے والے ہیں ہم نہیں جانتے. اربوں خربوں کا مجمع ہوگا. دنیا میں کہیں 1 کروڑ آدمی جمع نہیں ہوتے، خربوں کا مجمع ہوگا. اور خربوں کے مجمع میں اللہ تعالیٰ کا ایسا جلال اور اللہ تعالیٰ کا ایسا غضب، اللہ تبارک تعالیٰ کا لوگوں کے اوپر ایسا جلال طاری ہوگا کہ اس خربوں کے مجمع میں کسی آدمی کو زور سے بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. خشعت الاصوات، آوازیں پست ہو جائیں گی. لا تسمعوا لهم الا ہمسا، اگر کوئی کسی سے کچھ کہے گا تو سائیں سائیں کہے گا. اور اس محشر کے ماحول میں اعمال بھی تولے جائیں گے اور نامہ اعمال تقسیم ہوں گے اور پھر پل صراط سے گزرنا ہے اور طرح طرح کے مراحل ہیں. ان تمام مرحلوں میں
اس وقت ہم کو یاد پڑے گا کہ ہم نے دنیا میں اگر نماز پڑھا ہوتا، قرآن کی تلاوت کی ہوتی، اللہ کو یاد کیا ہوتا، تو آج ہماری نیکیاں ہمارے کام آتی اور آج ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر سے گزر رہے تھے، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کسی کی ہوگی، ہم جانتے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی اگر اس کو زندہ کر دیا جائے تو اس کے لیے 2 رکعت نماز ساری دنیا کے خزانوں سے بہتر ہوں گی، اس لیے کہ مرنے کے بعد وہ اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا، سبحان اللہ کہنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ تو ہماری یہ نیکیاں اور ہمارے یہ نیک کام جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہوگا، آج ہم کو کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ تو اس لیے آج کی جو یہ مجلس ہے قرآن پاک کی یہ چند باتیں میں نے آپ کو سنائیں، آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جو فیصلہ ہوگا وہ ایمان اور عمل پر ہوگا۔ سورہ کہف کی آخری آیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو آدمی اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرتا رہے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اپنے دل میں بسائے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اچھا عمل کرتا رہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ یہی ہے ہماری زندگی کی اصلی کامیابی کا راز۔ ہماری زندگی کی اصلی کامیابی کا راز یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں، اس سے ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی بنے گی۔ آج دنیا میں ہم جس طرح کے حالات کا شکار ہیں، ان حالات کا علاج بھی یہی ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ دنیا کا نظام اللہ چلاتے ہیں اور ساری دنیا کا پاور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مشہور کرتے ہیں لوگ کہ امریکہ سپر پاور ہے، روس سپر پاور ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سب مکڑی کے جالوں کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے سورہ عنکبوت میں کہ یہ سارے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی کا گھر، جیسے مکڑی کے گھر میں کوئی طاقت اور کوئی پاور نہیں، جالا لگا ہوا ہے، ایک بار آپ نے جھاڑو مارا صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے دنیا کی تمام طاقتوں کا حال یہی ہے، اس لیے سپر پاور اور سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ تو ہم کو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آج کے اس جلسے میں ہمارے دل دماغ میں یہ بات بیٹھائیں کہ ہم لوگ دین کے راستے پر چلیں، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے دین کی پیروی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں اور آخرت میں بھی کامیاب کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے اور دعا فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، اپنے بال بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجلس آپ کی پاک کتاب کے تعلق سے منعقد کی گئی، اے اللہ قرآن پاک کے تعلق سے منعقد کی گئی۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ اپنی اس پاک کتاب کے ایک ایک لفظ پر آپ نے ہم کو ایمان عطا کیا ہے، اس کی باتوں کو سمجھنے کی بھی ہم کو توفیق عطا فرما، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر آپ نے یہ کتاب اتاری، ان کا طریقہ اور ان کی سنت وہی ہے آپ سے جوڑنے کا راستہ، آپ کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، نمازوں کا اہتمام آسان فرما، رمضان کے مہینے کا روزہ آسان فرما، اپنے پاک کتاب کی تلاوت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی کا فکر ہے ان کے لیے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی آسان فرما۔ اے اللہ جن کو مکان کی تنگی ہے ان کے لیے مکان کی کشادگی پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو یہ آسانیاں پیدا فرما، کشادہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ کشادہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنا گھر خانہ کعبہ دکھا۔ اے اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ منورہ دکھا۔ اے اللہ یہ ہمارے بھائی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دل میں تمنا ہے مکہ دیکھنے کی اور مدینہ دیکھنے کی۔ اے اللہ سب کے لیے مکہ مدینہ دیکھنا آسان فرما۔ اے اللہ سب کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانا، عمرہ کرنا، حج کرنا آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس کا موقع عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج کی یہ مجلس جو آپ کی پاک کتاب کے تعلق سے اے اللہ پاک منعقد کی گئی ہے، ہمارے ان بھائیوں نے دین کی باتیں سنی۔ اے اللہ ان کے لیے ان باتوں کو سمجھنا بھی آسان فرما، اس پر عمل کرنا بھی آسان فرما۔ اے اللہ آج کے اس جلسے کی کامیابی یہی ہے کہ اے اللہ ہم آپ کے اطاعت گزار بن جائیں اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔